ڈاکٹر صاحب آپ سے ایک ٹاس کرنا چاہ رہا ہوں کویسچن، وہ یہ ہے کہ دیکھیں اسلامک ریولیوشنری گارڈ جو ہے اس نے پورا عمل دخل ہے اس کا اسٹریٹ آف ہرمز پہ. اسلامک ریولیوشنری گارڈ کے سینٹیمنٹس جو ہیں، جو ایرانی عوام کے سینٹیمنٹس ہیں، وہ کیا یہ آئی آر جی سی جو ہے ان سینٹیمنٹس کو ریفلیکٹ کرتا ہے یا یہ کو اپنی سوچ لے کے آگے چلتا ہے؟ ابھی تک کے جو حالات ہیں یا جو چیزیں آگے آئی ہیں اس میں میرے خیال میں جو علی خامنائی صاحب کی شہادت کے بعد جو ان کی بریل کا سلسلہ ہوا جی اس میں ظاہری بات ہے کہ کچھ سینٹیمنٹس جو ہیں اگریسو ہو گئے ہیں ایران کی پبلک کے. اچھا تو میرے خیال میں اس کو تھوڑا سا کیٹاپلٹ کیا ہے ان کے آئی آر جی سی نے بھی اس میں. اچھا تو جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ ابھی جو پچھلے 2 ویکس کے حالات چلے ہیں اس میں میرے خیال میں ایران کو بھی پین ڈائیورٹ ہوا ہے. ٹھیک 2 ریزنز پہ میں اس پہ بات کرنا چاہوں گا. ایک تو یہ ہے کہ پہلے اسٹریٹ آف ہرمز کے اوپر جو آئی آر جی سی کا ایک ٹوٹل کنٹرول چل رہا تھا تو اس میں 2 ذرائع وہ استعمال کرتے تھے. ایک تھا ان کا ایک اے آئی ایس سسٹم ہوتا ہے جو کہ آٹومیٹڈ سسٹم ہے جس میں شپس کی وہ آئیڈینٹیفیکیشن ہوتی ہے, ٹھیک اور دوسرا ان کے ریڈارز لگے ہوئے ہیں, تیسرے ان کے پھر اس کو اگر چیک کرنا ہے تو پھر میزائلز لگائے ہوئے تھے اور چھوٹی بوٹس تھیں. تو پچھلے جو 2 ہفتے کی کیمپین ہے ان پرٹیکولر انہوں نے امریکنس نے ٹارگٹ کیے ہیں ان کی یہ سارے ایریاز اور اس کو نیوٹرلائز کر دیا انہوں نے, اچھا جس میں ان کے وہ ٹاورز بھی گرا بہت دیے. بڑی خبر دے رہے ہیں. جی یہ ان کے پکچرز ہیں, ان کے ٹاورز گر گئے ہیں اور اس وجہ سو سے مطلب جب وہ کہتے ہیں امریکنز دیٹ وی ہیو اچیوڈ آور آبجیکٹیوز تو دیٹ مینز دے آر رائٹ. اسٹیٹ آف ہرمز کے پوائنٹ آف ویو سے اب انہوں نے ان کو بلینک کر دیا. اچھا اب اس کی وجہ سے ہوا یہ کہ اب شپس جو ہیں ساؤتھ سے کچھ شپس نے کیا کیا کہ انہوں نے اپنی لائٹس وغیرہ آف کر کے اور وہ وہاں سے گزرے ہیں. اچھا اب چونکہ ریڈارز ہیں ہی نہیں, اگر ریڈار لٹ ہوتا ہے تو یہاں سے میزائل جاتا ہے ان کے اوپر, تو وہ یہاں سے ریڈارز مراد جی امریکنس کی طرف سے, امریکنز کی طرف سے. تو وہ جو ریڈارز تھے سارے جو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں یا اے آئی سسٹمز کے جن کے ٹاورز تھے تو وہ سارے انہوں نے گرا دیے. اچھا تو اس سے اب یہ ہوا ہے کہ اسٹریٹ آف ہرمز ایک ڈارک پیچ بن گیا. اچھا تو اس ڈارک پیچ میں کچھ اسکیپنگ ہوئی ہے, کچھ شپس وہاں سے نکلے ہیں. تو ایک تو یہ پہلی بات ہے. تو آئی آر جی سی کے پاس ابھی جو طریقہ ہے وہ صرف پورٹیبل رہ گیا, جو ان کی بوٹس ہیں اور اس کے تھرو وہ چل رہے ہیں. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ اب انہوں نے تھوڑا سا اس کو ایکسٹینڈ کیا پین کو کہ پورٹ انفراسٹرکچر سے نکال کے امریکنز نے ان کے سول انفراسٹرکچر کو بھی ڈیمیج کرنا شروع کیا, اور کچھ جس میں ان کے کچھ پاور اسٹیشن, بریجز اور ان کو ٹارگٹ کیا ہے. اور اب آگے انہوں نے یہ کہا ہے کہ وی ول گو میسو, اور میسو کے اندر انہوں نے جو ان کا آئیلینڈ ہے خارگ, وہ جہاں سے 80% ان کی ٹوٹل آئل پروڈکشن ہوتی ہے جی اور جہاں پہ میسو ان کے ریفائنریز ہیں ساری, وہیں سے انفیکٹ چائنا کو بھی جو 80% وہاں سے جا رہا ہے, تو اس کو بھی انہوں نے ٹارگٹ کرنے کے لیے بات کی ہے. تو اب اگر یہ ٹارگٹنگ اتنی انٹینس ہوتی ہے, چونکہ ایئر سپیریورٹی امریکہ کے پاس ہے, ٹھیک میزائلز ان کے پاس ہیں, تو اگر یہ ریٹیلیشن پھر بھی خلیجی ممالک تک محدود ہے تو نقصان زیادہ اس وقت ایران کا شروع ہو گیا ہے. تو یہ میرے خیال میں اب وار آف ایٹریشن شروع ہو گئی ہے, اس کو ایٹریٹ کرنا شروع کر دیا انہوں نے ان کی فیسلٹیز کو. تو اس میں اب جو لیٹسٹ یہ تھا کہ لاسٹ میرے خیال ہے تھرسڈے کو یہ اٹیکس ہوئے تھے, تو فرائیڈے, سیٹرڈے اینڈ ٹوڈے جی دیر از اے لل. اچھا اٹس اے لل پیریڈ. اٹس اے لل پیریڈ, اس میں ابھی کوئی اٹیک رپورٹ نہیں ہوئے. ٹھیک سو دس از این اے گڈ انڈیکیٹر ان اے وے. اور اس میں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے فرائیڈے کو اپنے ایڈوائزرز کے ساتھ ہی ہیڈ گڈ ڈسکشنز, اور اس کے بعد جیسے آپ اپنے اوپننگ ریمارکس میں بات کر رہے تھے, انہوں نے کہا کہ وی آر ان ٹاکس ود ایران, اور ایران وی نیڈ ٹو سی اف ایران از مور سیریس اور ناٹ. اور تیسری چیز انہوں نے کہا کہ پرہیپس ان مائی ویو دیر از نوٹ ٹائم از ناٹ یٹ رائپ فار دی میسو اٹیک. تو مطلب یہ کہ ایک 3 اسٹیٹمنٹس جو ہے نا ون آفٹر دی ادر, اینڈ میں تو آپ نے تھریٹ دے دیا, ٹھیک بیچ میں آپ نے کہہ دیا کہ بات بھی کر رہے ہیں, اور ان کے ساتھ تو میرے خیال میں ابھی ماحول پھر دوبارہ اسی طرف آنے کی طرف آ رہا ہے, مذاکرات کی طرف. ہاں جیسے زاہد صاحب. لیکن ایک چیز ڈاکٹر صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا, دیکھیں ہر چیز کا ایک ٹائم ہوتا ہے, جی جی ٹائم از ویری امپورٹنٹ, ٹھیک ہے. سو ڈونٹ یو تھنک کہ ایران ہیز مسڈ دیٹ بوٹ
جس میں 14 پوائنٹس پہ وہ اگر بات چیت چلتی رہتی تو وہ کافی کچھ گین کر سکتا تھا امریکہ بھی اور ایران بھی. ایٹ دس پرٹیکولر ٹائم جہاں پہ اس کو اتنا ڈیمیج ہو گیا ایران کو جیسا آپ بتا رہے ہیں, ابھی اس کی سچویشن, ابھی اس کی پوزیشن جو ہے اتنی اسٹرانگ نہیں ہوگی ایران کی جب وہ when they sit across the table with the Americans. اچھا, بڑی ایک اسٹیٹمنٹ کو آپ دیکھیے گا کہ جب یہ 14 پوائنٹس پہ بات چیت ہو رہی تھی اور 8 اپریل پاکستان نے پہلا بروکر کیا تھا, تو اس وقت ایران نے کہا تھا کہ وی کی ناٹ گو ہیڈ ود ٹاکس اینڈ وار ٹوگیدر. ٹھیک, انہوں نے کہا تھا وی وانٹ ٹو سیز فائر آن آل فرنٹس. جی, کانٹریری ٹو دیٹ اس دفعہ جو ہے آئی تھنک تھرسڈے کو جب یہ پرائم منسٹر عراق کے کو میسیج لے کے آئے تھے, جی, جی, تو جس کے اوپر انہوں نے کہا تھا وی وڈ ناٹ لائک ٹو سیز فائر, وی وڈ لائک ٹو گو ہیڈ ود اے ٹاک اینڈ کانفلکٹ. اچھا, سائملٹینیس. ہاں, ابھی ایران کا وہ ایک چینج ہوا ہے. اچھا, اس کی وجہ یہ تو نہیں ہے کہ جو ہیلپ مل رہی ہے, جیسے ہائپرسونک میزائل سسٹم ہے, وہ اس کو رشیا سے ہیلپ آؤٹ کر رہا ہے ایران کو, رشیا ہیلپ آؤٹ کر رہا ہے ایران کو. دیر سو مینی ادر تھنگس جو کیسپین سی کے تھرو ہیلپ آؤٹ کر رہا ہے رشیا ایران کو. وہ ریزن اس کا وہ تو نہیں ہے کہ پیچھے سے اس کو سپورٹ مل رہی ہے ایران کو. اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ جب 14 نکات پہ بات ختم ہوئی تھی تو اس وقت ود ان ایران بہت سے ایسے لوگ تھے جن کا یہ خیال تھا کہ امریکہ جو ہے وہ ٹائم بائی کر رہا ہے, وہ ری گروپ کرے گا. اور ایگزیکٹلی ہوا بھی یہی ہے کہ اگر آپ بعد میں آپ دیکھیں تو جو دوحہ میں ان کی پہلی ٹاکس ٹیکنیکل ٹیمز کی شروع ہوئی, اس میں بھی دے کوڈ ناٹ کم ٹو اے کنکلوژن کہ ہاؤ دیٹ انفروزن منی از ٹو بی پیڈ. جو 6 بلین فرسٹ خاص انہوں نے پے کرنی تھی, اس کے اوپر بھی آپس میں ان کے جو ہیں وہ کارن لے لیں, سویابین لے لیں, ہاں, وہ اس طرح کی باتیں شروع ہو گئی. تو ایران فیلٹ بیڈ اباؤٹ اٹ, وہ فرسٹریٹ ہو گئے اور انہوں نے دے پولڈ بیک, اور اس کے بعد پھر 3 شپس پہ اٹیک ہوا اور اس کے بعد یہ سارا سلسلہ ہوا. ابھی ایران کی اگر سچویشن دیکھی جائے, پوزیشن دیکھی جائے تو ویک ہے, اسٹرانگ ہے. پہلے ایم او یو جب سائن ہوا تھا اس سے اس وقت سے لے کے ابھی تک میرے خیال میں تھوڑا سا ڈاؤن ہوئی ہے. اس کے ڈاؤن ہونے کی 2-3 وجوہات ہیں. ایک تو یہ جو میں نے آپ کو بیان کی کہ آپ نے بہت بڑی بڑی باتیں بتائی, اٹریشنز یہ شروع ہو گئی, اور دوسرا یہ ہے کہ اب امریکہ کو بھی احساس ہو گیا کہ ہم نے بہت زیادہ اپنے الائز کو جو ہے نا ان کا خیال نہیں رکھا. تو اسی وجہ سے شاید یہ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا جو کہ کنگڈم آف سعودی عربیہ کو انہوں نے ایک نیوکلیر ڈیل کی بھی بات کی ہے, لیکن اس کے ساتھ ابراہیم ایکارڈ کی بھی نال. ہاں جی, اس میں وہ بھی ہے. لیکن وہ ابراہیم ایکارڈ دیکھیں نا, اب دیکھیں مسئلہ یہ ہے نا کہ ہمارے پاس وقت ہوتا ہے کم. شمشاد صاحب ابراہیم ایکارڈ کی بات کریں نا تو مسکرانا شروع کر دیتے ہیں. آپ کی بات صحیح ہے. ہم نے بہرحال یہ بات ضرور کی تھی کہ اس کا ابراہیم ایکارڈ کو اگر نکال دیں تو یہ چونکہ جو بائیڈن کے دور میں یہ کام شروع ہوا تھا, تو اس وقت اس میں ابراہیم ایکارڈ واز ناٹ انٹیگریٹڈ. اٹ واز اونلی کہ ہم ان کو یہ ان کا ہے 1954 کا ایک ایکٹ ہے اٹامک انرجی کا یو ایس کا, اس کے تحت یہ پہلے بھی کچھ کنٹریز کو انہوں نے اس طریقے سے گرین انرجی کی ڈیل کی ہوئے. اس 2009 میں یو اے ای کے ساتھ بھی ہوئی ہے. آپ جو کہہ رہے ہیں نا یو اے ای نے ایکسیپٹ کیا ہوا ہے, تو اس میں یہی تھا کہ ٹو ہیو فارملائزڈ ڈپلومیٹکس ریلیشنز ود اسرائیل, یہ ہے اس کے اندر جو ورڈنگ ہے. اس میں ابراہیم ایکارڈ نہیں ہے. لیکن اب جیسے آپ نے کہا لیکن یو اے ای وینٹ فار اٹ. جی جی, یو اے ای وینٹ فار ابراہیم ایکارڈ. ہاں, لیکن ابھی سعودیہ ہیڈ 2 پرابلمس. اس کے اندر 2 ایشوز یہ ہے. ایک تو یہ ہے کہ 2 سال کی اس کے اندر ایک اسٹڈی کیری آؤٹ ہوگی, اور 2 سال کی اسٹڈی کے بعد اگر یہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, فیزیبلٹی ہے, تو پھر 10 سال تک سعودیہ کسی اور کے ساتھ ایکارڈ میں نہیں جا سکتا. ایک تو پہلی اس میں یہ بات ہے. دوسرا یہ ہے کہ سعودیہ نے یہ کہا کہ اگر ایران نے نیوکلیر ویپن بنائے تو دس ایکارڈ اور ناٹ ایکارڈ آئی ول آلسو گو فار دی نیوکلیر.